السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان میں جب آپ کا قرآن مکمل ہو تو یہ دو کام ضرور کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں ختم قرآن کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دل قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، زبان تلاوت سے تر رہتی ہے اور آنکھیں آیات الہی کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ بہت سے خوش نصیب لوگ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو صرف خوشی منانا یا کتاب بند کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے اس موقع پر ہمیں ایک خاص رہنمائی دی ہے۔ ختم قرآن کے بعد دو ایسے اہم کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان دو کاموں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے، اور آپ کے صحابہ کرام اجمعین بھی ختم قرآن کے بعد ان کاموں کو ضرور انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دو کام نہ صرف ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں بلکہ اس تلاوت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی دو اہم کاموں کو سادہ اور واضح انداز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، اور قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو قرآن سے سچی محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور زبان آیات الہی سے تر رہتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے سال میں قرآن مجید مکمل نہیں کر پاتے، لیکن رمضان کی برکت سے وہ بھی ایک یا دو مرتبہ ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو ختم کرتا ہے، اور کچھ خوش نصیب اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ختم قرآن پر وہ کون سے دو اہم کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا کام یہ جاننا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، وہ فوراً قرآن مجید بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بس یہاں قرآن ختم ہو گیا، اب تلاوت مکمل ہو چکی ہے، حالانکہ یہ طریقہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا درست طریقہ کیا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، وہی طریقہ ہمارے لیے اصل رہنمائی ہے۔ احادیث اور آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تو اسی پر رک نہیں جاتے تھے، بلکہ فوراً دوبارہ قرآن کا آغاز فرما دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے آخر کو اس کے آغاز کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں قرآن مجید بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مکمل کر لیتا ہوں، مفہوم کچھ ایسا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت حکمت بھرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ بہت تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں رفتار سے زیادہ اہمیت تدبر، ٹھہراؤ اور سمجھ بوجھ کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا، بغیر رکے، بغیر معنی پر غور کیے ختم قرآن کا مطلوبہ طریقہ نہیں ہے۔
بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سکون، ادب اور دھیان اور تجوید کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ دل پر اس کا اثر ہو اور انسان کے عمل میں تبدیلی آئے اور معنی صحیح رہیں۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کو ایک اور نہایت اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری نہ بناؤ، یعنی یہاں آ کر سلسلہ ختم نہ کر دو، بلکہ فوراً الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ آغاز کرو، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور یوں قرآن کو دوبارہ شروع کرو۔ مفہوم کچھ ایسا ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے آخر کو اس کے آغاز کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور یوں ختم قرآن کا ایک خوبصورت اور مسنون طریقہ اختیار کیا جائے۔ ناظرین، ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ الناس مکمل کر لیں، من الجنۃ والناس تک تلاوت ہو جائے تو وہاں رک کر قرآن بند نہ کریں، بلکہ اسی وقت دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں یہاں تک کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پہنچ جائیں۔ یہاں تک تلاوت کرنے کے بعد ختم قرآن کا پہلا عمل مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الناس کی تلاوت کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد اپنی مجلس سے اٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم قرآن کے بعد فوراً نئے ختم کا آغاز فرما دیتے تھے، گویا قرآن کے ساتھ تعلق کبھی منقطع نہیں ہونے دیتے تھے۔ لہٰذا ختم قرآن پر سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ اختیار کریں۔ سورۃ الناس پر آ کر قرآن بند نہ کریں، بلکہ سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تک تلاوت کریں۔ یہی وہ پہلا عمل ہے جو ختم قرآن کے موقع پر ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، ختم قرآن کے بعد جو دوسرا نہایت اہم اور مسنون عمل ہے وہ ہے دعا۔ یہ وہ عمل ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کے خاص اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو عموماً قرآن پاک کے آخر میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ دعا ختم قرآن کی مناسبت سے مرتب کی گئی ہوتی ہے اور اس میں قرآن کی برکت، ہدایت اور مغفرت کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی زبان میں، جس زبان میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، دل کھول کر دعا کریں، کیونکہ یہ لمحہ بہت قیمتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک مکمل فرماتے تو سب کو جمع فرماتے اور پھر اجتماعی دعا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم قرآن محض تلاوت کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس کے بعد دعا کرنا بھی سنت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن پاک ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے شام تک فرشتے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ مفہوم ہے؟ ذرا غور کیجئے، جب خود فرشتے دعا میں شامل ہو جائیں تو اس وقت کی دعا کس قدر باوزن اور مقبول ہوگی۔ اس لیے ختم قرآن کے موقع پر دعا کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک عظیم نعمت جان کر پورے اہتمام کے ساتھ کریں۔ دعا کا طریقہ بھی نہایت سادہ اور دل سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، سب کو اکٹھا کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو عربی دعائیں یاد ہیں تو وہ پڑھیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں اور جو مسنون دعائیں آتی ہیں وہ بھی شامل کر لیں۔
اس کے بعد اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یوں عرض کریں: اے اللہ، یہ سب کچھ تیری توفیق سے ممکن ہوا ہے، اگر تو مجھے طاقت نہ دیتا تو میں قرآن مجید مکمل نہ کر پاتا۔ اے میرے مالک، اگر تلاوت میں کوئی غلطی، کوتاہی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے۔ پھر جو ثواب اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ اگر دعا کرنے والا مرد ہے تو مردانہ صیغے میں، اور اگر عورت ہے تو عورت اپنے انداز میں یہ دعا کریں۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کریں۔ خاص طور پر اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں۔ ختم قرآن کا یہ لمحہ مرحومین کے لیے بھی ایک عظیم تحفہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی دعائیں بھی مانگیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، رزق کی تنگی ہے یا دل کا کوئی بوجھ ہے تو سب کچھ اسی وقت اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ختم قرآن کو ایک رسمی عمل بنا لیتے ہیں یا قرآن ختم ہی نہیں کرتے۔ قرآن مکمل ہوا بس ایک پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھجوا دی کہ جی ختم ہو گیا، اس کو بخش دیں۔ نہ دعا، نہ عاجزی، نہ اللہ سے مانگنا۔ حالانکہ قرآن کو بخشنے کا یہ تصور درست نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن بخشا نہ جائے ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے پر نیکیاں خود بخود لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب کسی شرط کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ قرآن کا بخشنا کوئی فرض یا لازمی عمل نہیں، اصل چیز تلاوت ہے، نیت ہے، اور وہ دعا ہے جو ختم قرآن کے بعد کی جاتی ہے۔ اگر انسان دل سے دعا کرے، عاجزی کے ساتھ مانگے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھے تو یہی ختم قرآن کا اصل حسن اور مقصد ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے بعد دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو قرآن کی برکتوں کو زندگی میں اتار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، وہ لمحہ عام لمحہ نہیں رہتا بلکہ وہ قبولیت کی خاص گھڑی بن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا کرنا نہایت اہم اور مسنون عمل ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ اس عظیم موقع سے غفلت برتتے ہیں اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں دعا کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔